آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تدرین ما فی ہذہ اللیلہ، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ جانتی ہیں کہ اس مبارک رات میں اور کیا عطا ہوتا ہے؟ عرض کیا قالت ما فیہا یا رسول اللہ، حضور فرمائیے اور کیا ہے اس رات میں؟ آپ نے فرمایا فیہا ان یکتب کل مولود من بنی آدم فی ہذہ السنہ، فرمایا کہ اس رات اولاد آدم میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جو اگلے سال کی نصف شعبان کی رات تک اولاد آدم میں پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَفِيهَا أَن يُكْتَبَ كُلُّ حَالِكٍ مِّن بَنِي آدَمَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، اور اس سال اللہ کے حضور پیش ہونے والے اور اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہر شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے، ہر پیدا ہونے والے مولود کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور ہر وفات پانے والے شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ، اور اللہ کے بندوں کے اعمال اس رات پیش کیے جاتے ہیں۔ وَفِيهَا تُنزَلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور ہر شخص کا رزق خدا کی بارگاہ سے اتار دیا جاتا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن الاخنس سے روایت ہے، اور اسے بھی امام دیلمی فی مسند الفردوس میں، طبری فی جامع البیان میں، بغوی فی معالم التنزیل میں نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں تقطع الاجال من شعبان الی شعبان، کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک زندگی کے اختتام کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ میں نے ریسنٹلی علماء میں سے کسی کو سوشل میڈیا میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا، اس رات اور کوئی اور دلیل نہیں ملتی کہ اس رات بس سوائے عبادت کے بس اتنا سا ذکر آتا ہے، کچھ اور چیزوں کا ذکر، رزق کا ذکر، موت کا ذکر، حیات کا ذکر، زندگی کا ذکر، رزق کا ذکر، اس کا کہیں ذکر کسی روایت میں نہیں ملتا۔ اس لیے میں یہ روایات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بہت کچھ اس رات کو ہوتا ہے، بس ہم خدا کے حضور جھکنے والے بن جائیں۔ کیا ہمارے لیے لکھا ہے وہ مالک، کیا لکھا جانا ہے وہ مالک، کیا عطا کیا جانا ہے وہ مالک، کتنا دیا جانا ہے وہ مالک، کس کی مغفرت ہونی ہے وہ مالک، کس کی معافی ہونی ہے وہ مالک، کتنی جانیں لکھی جانی ہے وہ مالک، کس کی جانیں اٹھائی جانی ہے وہ مالک۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں واسطہ حضور کا ہے، کرم خدا کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا حتی ان الرجل لینکح فیہ ویولد لہ وَلَقَدْ خَرَجَ اسْمُهُ فِي الْمَوْتَى، وہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے، ایک شخص شادی کرتا ہے اور اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے، مگر وہ اپنی اولاد دیکھنے سے محروم ہو جاتا ہے، خدا کو پیارا ہو جاتا ہے، ایک جان دیتا ہے ایک جان لے لیتا، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔